وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت، عقیدت، ذوق شوق کے ساتھ ایک مرتبہ درود و سلام. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد پیاری نبی سرور کائنات مدینہ کے چاند آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی ذی احتشام صدر محفل ذی وقار صاحبزادہ والا شان و دیگر سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے سروں کے تاج نسبت والے اور سنگی ساتھی جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر سی حاضری ہے، ان کی محبت ہے. تو میں قرآن پاک کے 8ویں سپارے کی آیت مبارکہ کا دوسرے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او من کان میتا، کہ انسان پہلے میت تھا، یہ کچھ نہیں تھا. جس حالت میں یہ بیٹھا ہے یہ انسان تھا لیکن اس حالت میں نہیں تھا. هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان پر ایسا وقت بھی آیا کہ وہ انسان تو تھا لیکن وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا. یعنی اصل جو انسان ہے وہ صرف یہ جسم نہیں بلکہ اس کے اندر جو روح ہے حقیقت کے اندر وہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان پہلے کچھ نہیں تھا، میت تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی اس کو زندگی بخشی. اس زندگی سے مراد بھائیوں یہ دنیا والی زندگی ہے کہ ہم نے اس کو دنیا کے اندر زندگی عطا فرمائی اور زندہ کیا دنیا کے اندر. اب ادھر اس آیت مبارکہ میں ذرا غور فرمائیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو جب زندگی دے دی ہے تو وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، پھر اسی انسان کو ہم نے نور والا بنا دیا. اب یہ قرآن ہے، سادہ سا ترجمہ ہے. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، کہ ہم نے اس کو نور والا بنایا. اب نور سے مراد کیا ہے؟ یہاں نور سے مراد نور ایمان ہے. ہم نے اس کو نور ایمان عطا فرمایا. اسی نور ایمان کے ذریعے سے سبحان اللہ. ذرا آگے تشریف لائیے تاکہ آنے والوں کے لیے ذرا آسانی ہو جائے. تو اب سمجھ آ رہی بات کریں کہ ہم نے اسی انسان کو نور والا بنایا، یعنی نور ایمان عطا کیا، اور اسی نور ایمان کے ذریعے سے کسی کو ہم نے بہاء الدین نقش بند بنا دیا. اسی نور ایمان کے ذریعے سے کسی کو ہم نے معین الدین چشتی بنا دیا، اور اسی نور ایمان کے ذریعے سے کسی کو ہم نے حافظ جمال اللہ ملتانی بنا دیا. اسی نور ایمان کے ذریعے سے کسی کو ہم نے خواجہ سلیمان توسوی بنا دیا. اسی نور ایمان کے ذریعے سے کسی کو حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ بنا دیا. اسی نور ایمان کے ذریعے سے کسی کو بہاء الدین نقش بند بنا دیا. اسی نور ایمان کے ذریعے سے کسی کو بابا فرید الدین بنا دیا. اسی نور ایمان کے ذریعے سے کسی کو داتا گنج بخش حجویری بنا دیا. اسی نور ایمان کے ذریعے سے کسی کو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بنا دیا. ارے اسی نور ایمان کے ذریعے سے کسی کو میاں محمد حنفی سرکار بنا دیا. اب وہ نور ایمان، اب آیت مبارکہ کے میں ذرا غور فرمائیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس نور ایمان تو عطا کیا اس کو. اب یمشی بہی فی الناس، اب وہی ایمان کا نور لے کر خود بانٹ رہا ہے. وہ نور ایمان لے کر، اب دیکھیے زندہ کرنے کا فاعل بھی اللہ ہے. فَأَحْيَيْنَا، ہم نے زندہ کیا. میرا فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اس کا فاعل بھی اللہ ہے. لیکن آگے جو یمشی مضارع کا صیغہ ہے اس کا فاعل اللہ نہیں ہے بلکہ اس کا فاعل خود وہ بندہ ہے. یعنی ہم نے بندے کو زندگی عطا فرمائی
پھر اس کو نور والا بنا دیا، ہم نے اس کو نور ایمان عطا کیا، اب وہ نور ایمان خود تقسیم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے وہ نور ایمان اتنا تقسیم کرتا ہے کہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب آپ ہندوستان کی سرزمین پر پہلا قدم رکھا اس وقت وہ تنہا اور اکیلے تھے، جب ان کا جنازہ اٹھا 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ مطلب ہے یمشی بہی فی الناس۔ سنگیو، اس نسبت کے بڑے فوائد ہیں، ہم نے اس نسبت کو معمولی سمجھ رکھا ہے۔ حقیقت ہے یہ نسبت جو اللہ والوں کی ہے وہ دنیا کے اندر بھی کام آتی ہے، قبر کے اندر بھی کام آتی ہے، قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب قوما، ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، اس رات کے ایک کسی شخص کے ساتھ پیار کرتا ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ، وہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کو وہ دنیا میں پا نہیں سکا۔ وہ مسافت کی دوری تھی یا زمانے کا بہت تھا، ایک زمانہ نہیں تھا، یوں سمجھ لیجئے وَوَاحِدٌ فِي الْمَشْرِقِ وَوَاحِدٌ فِي الْمَغْرِبِ، ایک مشرق کے اندر رہتا تھا اور دوسرا مغرب میں رہتا تھا، لیکن وہ جا نہیں سکا، مل نہیں سکا، زیارت نہیں کر سکا، پا نہیں سکا، لیکن محبت کرتا تھا۔ میرے آقا دو جہاں فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا اس چاہنے والے بندے کو اللہ اس نیک بندے کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں اس لائق تو نہیں تھا کہ مجھے تو نے اس اپنے نیک بندے کے ساتھ کھڑا کر دیا، تو اللہ جواب دے گا الذی کنت تحبہ، یہ اس محبت کا صلہ ہے جو دنیا کے اندر تو کیا کرتا تھا۔ اب آئیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے ایک اور جگہ پر سورت زخرف ہے، پارہ نمبر 25 ہے، اللہ قیامت کے دن فرمائے گا، اللہ کیا فرمائے گا، یا عباد لا خوف علیکم اليوم، لا خوف علیکم اليوم ولا، اس سے ذرا پہلی آیت مبارکہ ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا دنیا کے اندر جو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں قیامت کے دن یہ سارے محبت کرنے والے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ دشمن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ دشمنی کیوں ہو جائے گی؟ دشمن ہونے کا مطلب یہ ہے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی ہوگی۔ نفسی نفسی کا مطلب یہ ہے کہ باپ بیٹے کو کہے گا بیٹا میرے پاس 2 نیکیاں کم ہیں، 2 نیکیاں مجھے دے دے میں جنت میں جاؤں۔ وہ کہے گا ابو جی نہیں، مجھے تو اپنی پڑی ہے، میں تجھے 2 نیکیاں کیسے دوں؟ کسی کی 3 نیکیاں کم ہوں گی، کسی کی 4 کم ہوں گی، کسی کو 1 کلو کم ہوگی، کسی کی 2 کلو۔ وہ ہر ایک کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، لیکن وہ نیکیاں نہیں ملے گی، ایک نیکی کیا تنکے کے برابر بھی نہیں ملے گی۔ یہ مطلب ہے کہ وہ ساری دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی، مگر ایک دوستی ایسی ہوگی باری تعالیٰ وہ بتا تو صحیح وہ کس کی دوستی ہوگی جو قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ فرمایا سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر جو متقین ہوں گے ان کی دوستی قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کو مخاطب ہو کر فرمائے گا یا عباد، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، آج کے دن تم پر اس طرح کا خوف نہیں ہے جتنا باقیوں پر ہوگا۔ انتم ازواجکم تحبرون، تم بھی اور تمہارے سنگی، تمہاری بیویاں، تمہارے سنگی، تمہارے ساتھی وہ جنت میں چلے گا۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی کچھ گناہوں کی وجہ سے، وہ کوتاہیوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہے ہوں گے، تو وہ بندے عرض کریں گے باری تعالیٰ یصلون معنا، یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، وَيَحَجُّونَ مَعَنَا، یہ ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے، وَيَعْتَمِرُونَ مَعَنَا، ہمارے ساتھ عمرے پہ جایا کرتے تھے،
ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے آج جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا دو جہاں فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا اذهبوا، تم جہنم کے کنارے پر چلے جاؤ، جاؤ، جو لوگ جہنم میں جل رہے ہیں ان کو پہچانتے جاؤ، اور پہچان کر جہنم سے نکال کر جنت میں دو۔ ادھر رب العالمین حکم دے گا، اے جہنم کی آگ، ان کے وجود کو نیچے جلاتے رہنا، لیکن ان کے چہروں کو سلامت رکھنا، ولی آئیں گے، نیک بندے آئیں گے، پہچان کر کے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ مجھے بھائی نے حکم دیا تھا تھوڑا سا والدین کی عظمت پر، چونکہ موقع کی مناسبت ہے، تھوڑی سی نسبت کی بات میں نے کر دی۔ دوستو، دنیا کائنات کے اندر اس زندگی کے اندر ایمان کے بعد، اسلام کے بعد سب سے بہت بڑی نعمت والدین کا رشتہ ہے۔ بولی کس کا رشتہ ہے؟ والدین کا رشتہ ہے، بے لوث رشتہ ہے، بغیر لالچ کے رشتہ ہے، ایسی رحمت والا رشتہ ہے۔ حقیقت ہے تمہارے والدین بیمار بھی ہوں، گھر میں بستر علامت پر بھی ہوں، وہ تو میرے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ کیوں؟ جدھر کروٹ بدلیں گے ان کی زبان پر یہی جاری ہوگا، اے اللہ جتھے میرے بیٹے دا پیر اتھے خیر ہی خیر۔ حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بیٹا صبح اٹھتا ہے، جہاں اس کی امی ہے، جہاں اس کے ابو تشریف فرما ہے، دباتا نہیں ہے پیر، خدمت نہیں کرتا، کوئی کیلا نہیں کھلایا، کوئی فروٹ نہیں کھلایا، کچھ نہیں کھلایا، صرف پیار بھری شفقت کے ساتھ ان کے چہرے کی زیارت کر لیتا ہے، اور اس حال میں اس کے والدین دونوں اس پر راضی ہوتے ہیں، اللہ جنت کے 2 دروازے کھول دیتے ہیں۔ جنت کے 2 دروازے۔ بھائیو، تمہارے والدین ہی جنت کے راستے ہیں، جنت کی راہ ہیں، جنت کے راستے ہیں، انہی کی خدمت کرو۔ حدیث مبارکہ میں تائید ہوتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہما جنتوں کا او ناروں کا، یہ تمہارے والدین یہ جنت ہیں یا تمہارے لیے جہنم ہے۔ خدمت کرو گے، رضاء الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، والدین کی رضا میں رب کی رضا۔ اس سے بڑھ کر کیا حدیث ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من نظر الی ابویہ کتب اللہ لہ حجۃ مبرورہ، جو خوش نصیب بیٹا اپنے باپ کے چہرے پر ایک پیار بھری نظر کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے حج مقبول کے برابر ثواب۔ وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرہ، اگر کوئی خوش نصیب بیٹا 100 مرتبہ، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ 100 حج کے برابر ثواب۔ بھائیو، والدین کی قدر کیجیے، یہ جنت کے راہ ہیں، یہ جنت کے راستے ہیں۔ میرے آقا دو جہاں نے صرف راستہ نہیں کہا، بلکہ میرے آقا دو جہاں نے اتنا مقام بیان فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، تمہارا والد جنت کا مین گیٹ ہے، تمہارا والد جنت کا مین دروازہ ہے، مین دروازہ ہے۔ ایک صاحب علم کی بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں، چونکہ مقصود حاضری ہے۔ بڑی محبت والے مجھ کو ملے، بڑے صاحب علم تھے، کہنے لگے حضرت جی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا ہے، میں جب بھی دعا مانگتا ہوں، اچھی دعا، بھلی دعا، اللہ کبھی میری دعا رد نہیں کرتا، قبول فرما لیتا ہے۔ میں نے کہا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا حضور لمبی چوڑی کوئی عبادت نہیں ہے، میں سارا دن محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، شام جب ہوتی ہے جہاں میری امی اور ابو آرام کر رہے ہوتے ہیں چارپائی پر، میں آ کر ان کے پاؤں کو ایسے دباتا ہوں، ایسے دونوں کو ایسے پاؤں کو دبا دبا کر جب وہ سیراب ہو جاتے ہیں میں بھی تھک جاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں ان کے دونوں پاؤں کو اپنے بازو میں لے لیتا ہوں، اپنے کلائیوں میں لے لیتا ہوں، اور ان کے دونوں بازوں کو، جو کہ چارپائی کے پاؤں کی جانب بیٹھا ہوتا ہوں، تو میں ان دونوں کے پاؤں کو چومتا ہوں اور بوسہ دیتا ہوں، اور اس وقت خدا کی قسم جو بھی دعا مانگتا ہوں اللہ قبول فرما دیتا ہے۔ تو آپ بھی کیا کریں ایسا، سمجھ آ رہی ہے؟ والدین کی خدمت۔ اگر والدین کسی وجہ سے ناراض ہیں تو یاد رکھیں نماز بھی قبول نہیں ہے، کوئی حج بھی قبول نہیں ہے۔ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ حج کرنے گیا تھا، ان کی ماں اس پر ناراض تھی، تو فرمایا نہیں،
جب تک ماں کو راضی نہیں کرے گا تیرا کوئی حج قبول نہیں۔ اور بھائیو، ہم کس بات کے مولی ہیں؟ نوجوان ساتھیو، آپ کے لیے میسج ہے، آپ کے لیے پیغام ہے۔ وہ بعض روایت میں آتا ہے، ایک روایت آتی ہے کہ حضرت سیدنا علقمہ جو صحابی تھے، ماں کسی وجہ سے ناراض تھی۔ آپ اندازہ فرمائیے ہم کون سے بات کی مولی ہیں؟ وہ صحابی ہیں۔ اور جس وقت نزا کا عالم ہوا، موت کا وقت قریب آیا، تو کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کلمہ منہ سے جاری نہیں ہوتا۔ اس کی بیوی چلتی چلتی اس سرکار کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر ہے، آپ کا صحابی ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کلمہ زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا اس کی ماں ہے۔ اب میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، روزہ رکھتا ہے یا نہیں، یا حج کی ہے یا نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کوشش کرتے ہیں لیکن کلمہ نہیں جاری ہوتا۔ میرے نبی نے اور کوئی چیز کا سوال نہیں کیا، صرف پوچھا اس کے والدین زندہ ہیں؟ یا رسول اللہ اس کی والدہ زندہ ہے۔ فرمایا اس کی والدہ کو بولا۔ وہ جلدی جلدی اس سرکار کی بارگاہ کے اندر آئی۔ یہ یا رسول اللہ کیسے یاد فرمایا؟ فرمایا بتاؤ کہ تم اپنے بیٹے پر راضی ہو یا نہیں، اپنے بیٹے پر راضی ہو یا نہیں۔ اس کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ میں اس کے اوپر راضی نہیں ہوں، کیونکہ اس نے کسی معاملے میں مجھے ترجیح نہیں دی ہے، اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، کبھی میری خدمت نہیں کی ہے، وہ مجھے ترجیح نہیں دیتا، اس لیے یا رسول اللہ میں دل سے ناراض ہوں۔ میرے آقا دو جان نے فرمایا صحابہ لکڑیاں لے کر آؤ گٹھا اور آگ تیار کرو۔ یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا تیرے بیٹے کو جلاتا ہوں۔ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آپ جلاتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ایک شرط ہے، اگر تو راضی ہو جائے تو پھر نہیں جلاؤں۔ اصل میرے نبی کو جلانا نہیں چاہتے تھے، وہ تو رحمت للعالمین بن کر آئے۔ ماں کے دل کے اندر جو محبت جمی ہوئی تھی، میرے نبی اس کو پگھلانا چاہتے تھے، ماں کی ممتا کو تڑپانا چاہتے تھے تاکہ یہ دل سے راضی ہو جائے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ ابھی اس نے زبان سے الفاظ ہی کہتے میں راضی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ دیکھو۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ غالباً فرماتے ہیں وہ میں ابھی کیا ہی تھا، اس دروازے پر ابھی پہنچا تھا تو زبان سے آواز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے حضور تو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے والدین کی خدمت، ان سے حسن سلوک کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جن کے والدین دنیا کے اندر زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، جن کی دنیا سے چلے گئے ان کے حق میں دعا کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔